वाशिया, अल्लाह फरमाता है क्या तुम्हारे पास उस वाक़े की ख़बर पहुँची है जो सब पर छा जाएगा, यानी क़यामत का वाक़या सब पर उसका असर होगा। वजूह यौमइदिन खाशिया, उस दिन बहुत सारे चेहरे ज़लील होंगे, चेहरे उतरे हुए होंगे, ज़िल्लत के साथ होंगे। आमिलतुन नासिबा, बहुत मेहनतें करके आए मेहनतें करके आए होंगे, थकन से चूर होंगे। लेकिन तसला नारन हामिया, जाएंगे दहकती हुई आग में। बहुत सारे लोग दुनिया की मेहनतें करेंगे, इतनी दुनिया में मेहनत की कि थक के टूट गए, लेकिन शरीयत की परवाह नहीं की, नमाज के लिए भी नहीं आया जाया जाता था और दुनिया के लिए दिन रात लगे हुए थे। ये लोग जब आखिरत में जाएंगे तो जहन्नम में जा गिरेंगे। या दूसरे वो लोग जिन्होंने दीन को इख्तियार किया लेकिन दीन सही नहीं था, जैसे ईसाईयत है, यहूदियत है, हिंदू मज़हब है, क्या उन्होंने अपने दीन में बड़ी मेहनतें की, थक के चूर हो गए, लेकिन चूँकि अकीदा सही नहीं था इसलिए इस इबादतों से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, जहन्नम में जाएंगे। तुस्का मिन आइन आनिया, जो लोग जहन्नम में जाएंगे, इन जहन्नम में जाने वालों को ऐसे चश्मे से पानी पिलाया जाएगा जो खौलता हुआ होगा। ये लफ्ज़ी तर्जमा है खोलता हुआ, बल्कि बामुहावरा तर्जमा है। आनिया कहते हैं ऐसी चीज़ को कि जिसकी गर्मी और उसकी हरारत आखिरी हद को पहुँच जाए। जहन्नम में एक चश्मा है और उसके नीचे जब से जहन्नम बनी है, हज़रत इब्न अब्बास का कौल है, ऊपर चश्मा है और नीचे जहन्नम जल रही है। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं गर्म हो के वो चश्मा खोल खोल के इतना गर्म हो चुका है, इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अगर उसका एक कतरा उठाकर पहाड़ों पे रख दिया जाए, पहाड़ पिघल जाएंगे, एक कतरा। और उस कतरे से अल अमान वल हफीज़, मुजरिम जहन्नमी को पानी पिलाया जाएगा। हम क्यों उस दुनिया को, उस जहान को भूल गए हैं? वो कोई फ़लसफ़ा तो नहीं, आखिरत हक़ायक़ हैं। काश हम कुरान पढ़ते, समझते और इनको दिलों में जगह देते और जहन्नम के अमाल से पीछे हटते। और जहन्नमी के लिए क्या होगा? लैसा लहुम ताआमुन इल्ला मिन दरी'। ताआम का माना खाना, लैसा का माना नहीं, ये दो तो आसान लफ्ज़ हैं, अब याद रखते हैं। लैसा जहाँ भी आएगा उसका माना नहीं होगा, ताआम का माना खाना होगा। उनके लिए कोई खाना नहीं होगा सिवाय ज़री' खाने के। ज़री' क्या खाना है? ये एक दरख्त है, इब्न अब्बास फरमाते हैं, जो जहन्नम के अंदर है। और ऐसा दरख्त है कि ये कड़वे, ये कुर्तमा जानते हैं, कांटेदार दरख्त है, कांटेदार दरख्त है कुर्तमा, जिसको हंजल कहते हैं उर्दू में। ये कुर्तमा एलवा भी कहते हैं उर्दू में। इससे ज़्यादा कड़वा होगा और मुर्दार से ज़्यादा बदबूदार होगा, आग से ज़्यादा गर्म होगा। ये इंसान को बतौर खुराक के खिलाया जाएगा। अल्लाह फरमाता है ला युस्मिनु, ये खाना जो खाएगा इससे इसका जिस्म मोटा नहीं होगा, यानी जिस्म में ताकत नहीं आएगी। वला युगनी मिन जू', और इसकी भूख भी नहीं मिटाएगा। ये खाना खाएगा ना भूख मिटेगी ना जिस्म का वज़न बढ़ेगा, सिर्फ सज़ा होगी। ये एक पार्टी है, एक गिरोह है जो अल्लाह के नाफरमान हैं। एक दूसरा है जो नेक हैं, शरीयत पे चलते हैं, हलाल कमाते हैं, किसी का हक़ नहीं मारते, नमाज नहीं छोड़ते, रोज़ा नहीं छोड़ते, वो भी हैं। फरमाया वजूह यौमइदिन नाइमा। कुरान का ये उसलूब है। कुरान जन्नत जहन्नम को साथ चलाता है, नेकों और गुनाहगारों को साथ साथ चलाता है। जहन्नमियों का बताया तो जन्नतियों का बताता है अल्लाह। वजूह यौमइदिन नाइमा, उस दिन बहुत सारे चेहरे तरोताज़ा होंगे, चेहरों पे तरोताज़गी होगी। लिसाइहा रादिया, अपनी मेहनतों पर खुश होंगे। रादिया, राज़ी होंगे। जो मेहनतें दुनिया में करके गए, देखो ये भी आपकी मेहनत है। अब दरस कुरान में आते हैं, सबका दिल करता है घर जाके सो जाओ, घर जाके कुछ नेट शेट देख लो और घर जाके आराम कर लो, लेकिन आदमी मेहनत करता है, जी मैंने कुरान को टाइम देना है, मैंने दीन को टाइम देना है, मैंने मस्जिद को टाइम देना है। गाहक छोड़ कर आप नमाज़ों के लिए आते हैं, आप ज़कात देते हैं, दिल नहीं कर रहा होता, आप उशर देते हैं, दिल नहीं कर रहा होता। ये सारी मेहनतें हैं। गुस्सा आ रहा होता है, पी जाते हैं, ये मेहनतें हैं। तो जब ये मेहनतों वाले पहुँचेंगे क़यामत वाले दिन, अल्लाह फरमा रहा है लिसाइहा रादिया, अपनी मेहनतों से खुश हो रहे होंगे। फिर क्या होगा? फ़ी जन्नतिन आलिया, आलीशान जन्नतों में इनके घर होंगे। और माहौल कैसा होगा जन्नत का? ला तस्माउ फ़ीहा लागिया, ये जन्नत में जाकर जहाँ आलीशान महल होंगे वहाँ कोई लग़्व बात, फजूल बात नहीं सुनेंगे, लग़्व बातें वहाँ नहीं चल रही होंगी। फ़ीहा आइनुन जारिया, इस जन्नत में बहते हुए चश्मे होंगे।
بہتا ہوا چشمہ خوبصورت لگتا ہے، صاف شفاف ہوتا ہے، پانی میٹھا ہوتا ہے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس جنت میں اونچے اونچے تخت ہوں گے، جیسے بادشاہوں کے تخت ہوتے ہیں۔ یہاں ریڈی لگاتا تھا اور وہاں تخت شاہی نصیب ہوگا، موجودہ بادشاہوں کے تخت سے اچھا تخت ہوگا، اس لیے کہ ابن عباس فرماتے ہیں، ابن عباس مفسر قرآن ہے اس لیے ان کے اقوال زیادہ آتے ہیں، وہ فرماتے ہیں تخت ایسے ہوں گے کہ اونچا تخت ہوگا، جنتی نیچے کھڑا ہوگا، اس کا دل کرے گا کہ اس تخت پہ بیٹھوں، تخت خود نیچے آئے گا، اور یہ تخت پہ بیٹھے گا پھر تخت اوپر اٹھے گا، یہ خود کار سسٹم ہوگا، اور یہ جا کر پھر اوپر اپنی جگہ پہ تخت ٹھہر جائے گا۔ وہ اقواب موضوعہ، اور اس کی جنت میں جو پیالے ہوں گے، گلاس ہوں گے، ترتیب سے سلیقے سے رکھے ہوئے ہوں گے۔ اقواب گلاسوں کو کہتے ہیں، اقواب بھی کہتے ہیں اور کاسن بھی گلاس کو کہتے ہیں۔ گلاس رکھے ہوئے ہوں گے سلیقے سے۔ یہاں ایک ہمارے لیے معاشرت کا بھی سبق ہے، گھر میں برتن، گھر میں ضرورت کی چیزیں سلیقے سے مقررہ جگہوں پر رکھنی چاہیے۔ صابن دانی کی ایک جگہ ہے، صابن وہیں ہونا چاہیے۔ ناخن تراش کاٹنے کی گھر میں جگہ مقرر ہونی چاہیے کہ کس جگہ رکھی ہوئی ہے، کینچی کی جگہ مقرر ہونی چاہیے، چارجر کی ایک جگہ مقرر ہونی چاہیے۔ یہ ہمیں درس ملا ہے، یا مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کہتا ہے اقواب موضوعہ، پیالے اور گلاس سلیقے سے اپنی جگہوں پر رکھے ہوں گے کہ جب انسان کو پانی کی ضرورت ہوگی گلاس وہیں ساتھ ہی ملے گا۔ اس میں قرآن نے پیغام دیا ہمیں ہر چیز سلیقے سے اس کی جگہ پر رکھنی چاہیے۔ بعض وقت گھر میں سارے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جی نیل کٹر کہاں ہے، تو اس نے وہیں رکھ دی، کسی نے استعمال کی تو اس نے پھر وہیں رکھ دی۔ کینچی کہاں جی ادھر ہوگی یا ادھر ہوگی۔ آپ گھر میں پابند بن جائیں کہ جب ہم نے فلاں چیز فلاں جگہ رکھنی ہے، فلاں چیز فلاں جگہ رکھنی ہے، فلاں چیز فلاں جگہ رکھنی ہے، تاکہ جس کو ضرورت ہے وہ وہاں سے جا کر اٹھا لے۔ یہ بھی اس کے ضمن میں قرآن کا ہمیں پیغام ہے۔ تو آج ہم گھر جائیں گے تو ہم ایسے کر دیں، اللہ کے فضل سے میں نے جب پہلی دفعہ آیت پڑھی تھی اسی وقت ہی کر دیا تھا، تو آپ آج سے جا کر دیں اگر ایسا نہیں ہے تو۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور جنت میں کیا ہوگا، قطار میں نرم تکیے لگے ہوں گے، جس کو ہم گول تکیہ ہوتا ہے نا، گداز تکیے بھی کہتے ہیں، گول تکیے کہتے ہیں، نرم تکیے قطار میں لگے ہوئے ہوں گے۔ خوبصورت نظام ہوگا جنت کا، ایسا نہیں ہوگا کوئی کی چیز کہیں پڑی ہے کوئی کہیں پڑی ہے۔ اور قطار میں لگے ہوئے گدے، قطار میں لگے ہوئے تکیے، زرابی مبثوثہ، اور قالینیں بچھی ہوئی ہوں گی، ہر جگہ قالین ہی قالین ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ آخر میں دعوت دیتا ہے مشرکین مکہ کو توحید کی۔ اللہ فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ مشرکین مکہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ ان کو کیسے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذرا اونٹ کو تو دیکھیں کہ یہ اونٹ کیسا ہے، ان کو یہیں سے رب سمجھ آ جائے گا۔ اونٹ کیسا ہے اس پر تو علماء نے کئی صفحے لکھ ڈالے ہیں۔ مثلا اونٹ ایسا جانور ہے کہ اس کا مالک اگر 10 سال کا بچہ بھی اور اس کی نکیل پکڑ لے تو اونٹ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کھلاتا یہ ہے، مجھے پلاتا یہ بچہ ہے، میں اس کا ماتحت ہوں، یہ میرا مالک ہے۔ وہ چھوٹا بچہ بڑے اونٹ کو جہاں کر لے کر جائے یہ اونٹ پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں کھلاتا پلاتا میں نہیں ہوں، میں تمہیں جہاں لے کر چلتا ہوں تم کیوں نہیں چلتے میرے پیچھے؟ تم سے تو وہ جانور بھی اچھا ہے جو ایک بچے کو مالک سمجھ کر پیچھے چل پڑتا ہے۔ اور اونٹ میں کیا چیز ہے، اونٹ کی خلقت میں اگر غور کیا جائے، تخلیق میں، یہ کئی دن تک پانی پیے بغیر چلتا ہے اور صحرا میں چلتا ہے۔ اس کے پاؤں میں وہ خاص چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کو صحرا میں چلنا آسان ہے۔ ریت اڑتی ہے سامنے سے تو جو اونٹ کی آنکھوں کی پلکیں ہوتی ہیں یہ یوں آپس میں ڈال لیتا ہے، جس سے ریت اندر نہیں آتی لیکن اس کو آگے کا منظر دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ بہت کچھ لکھا ہے اونٹ کے بارے میں کہ اگر انسان اس پر غور کرے تو اللہ کی کاریگری اور اللہ کی قدرت کا پورا ایک جہان ہے۔ ایسے نہیں قرآن کہہ دیتا بھئی اونٹوں کا کہہ دیا، ویسے قرآن کے ہر لفظ میں کوئی چیز ہوتی ہے۔ اللہ یہاں کچھ اور بھی تو کہہ سکتا تھا۔ پھر اونٹ ان کے سامنے رہتا تھا اس لیے اس کو دیکھنا آسان تھا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، یہ لوگ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ میں نے کیسے بلند کیا ہے، بغیر پلر کے آسمان کھڑا ہے، بھلا دنیا میں کوئی بلڈنگ ہو سکتی ہے؟ کہ اب بھی اللہ سمجھ نہیں آتا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ ان کو کیسے گاڑا گیا ہے، کتنا نیچے تک چلے گئے ہیں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ زمین کو نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسے پھیلایا گیا ہے۔ پوری دنیا میں زمین بچھی پڑی ہے، نیچے پانی ہے اوپر مٹی ہے، عقل کے بھی خلاف ہے۔ پانی کے اوپر اگر مٹی رکھو 2 کاموں میں سے ایک کام ضرور ہوگا، یا تو مٹی تھوڑی ہوگی وہ پانی کے اندر حل ہو جائے گی، یا پھر مٹی زیادہ ہوگی تو پانی ختم ہو جائے گا، وہ پانی کو جذب کر لے گی۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ نیچے پانی اور اوپر مٹی کھڑی ہو۔ اللہ نے فرمایا میری قدرت دیکھو، پوری زمین کے نیچے پانی ہے، آپ مٹی کو کھودے نیچے پانی نکلتا ہے،
پانی کے اوپر مٹی کیسے کھڑی کی ہوئی ہے؟ کہا ابھی بھی میری قدرت سمجھ نہیں آتی۔ کہا یہ میں رب ہوں، ان چیزوں میں غور کرو۔ پھر فرمایا فذکر، میرے پیغمبر آپ بس نصیحت کرتے رہیں، انما انت مذکر، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، آپ وہ نصیحت کرتے رہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کو ان پر مسلط نہیں کیا گیا زبردستی کرنے کے لیے۔ کیا مطلب؟ آپ کو میرے نبی اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ آپ زبردستی ان سے ایمان دلوائیں، آپ کے نئی مسلمان ہو جاؤ۔ اس میں ایک داعی کے لیے پیغام ہے، اس کا کام ہے دعوت پہنچانا اور محنت کرنا۔ اس کے بعد کوئی ہدایت پر نہیں آتا تو اس کے ذمہ نہیں ہے کہ آپ اس کو زبردستی ہدایت پہ لائے۔ یہی پیغام گھر والوں کے لیے بھی ہے، ہم گھر والوں کو دین سمجھائیں، نماز کا، روزے کا، شریعت کا بتائیں، کہیں بھی صحیح، زبردستی نہ اولاد پر، بیوی پر دین نافذ کریں، کھڑے ہو جاؤ پر میں نے تجھ سے یہ کروانا ہے، تجھے یہ کرنا ہوگا۔ بھائی ہم ان پر مسلط نہیں، اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے آپ مسلط نہیں کیے گئے۔ ہم گھر والوں کو سمجھائیں گے، تبلیغ کریں گے، ان کو نفع بتائیں گے دین کے، اگر وہ نہیں کرتے تو ہم ان پر مسلط نہیں ہو جائیں گے کہ ان کا جینا ہی دو بار ہو جائے۔ ایسا نہیں کرنا، ورنہ قرآن کی تعلیم کے خلاف ہوگا۔ الا من تولی وکفر، ہاں جو آدمی اللہ فرماتا ہے منہ موڑے اور کفر اختیار کرے، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اللہ تعالیٰ اس کو زبردست عذاب دے گا۔ پھر فرمایا ان الینا ایابہم، بے شک یقین جانو اس بات کو کہ ان سب کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، ہم سب نے ایک دن اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ذمہ ہے ان کا حساب لینا، اللہ سب سے حساب لے گا۔ ہمیں یہ زندگی گزارتے ہوئے ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ میں نے ایک دن مر کے اللہ کے پاس پہنچنا ہے اور میں نے اس کو حساب دینا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔